اولاد اللہ کی طرف سے بہت بڑا انعام ہے۔ پھر ہم یہ تفریق کرنے والے کون ہیں کہ وہ بیٹی ہے یا بیٹا؟ لڑکی کیا چھین لیتی ہے، لڑکا کیا دے دیتا ہے؟ بیٹی تم کیوں رو رہی ہو؟ کیا بات ہے؟ ویسے بھی تم اتنی کمزور ہو اور پھر آپریشن کا کیس ہے، تمہیں تو خوش ہونا چاہیے۔ دیکھو کتنی پیاری بیٹی ہے، بالکل گڑیا کی طرح خوبصورت اور نازک۔ اماں دونوں ہاتھوں سے اس کا سر سہلا رہی تھیں۔ اماں، آمنہ نے ٹوٹتے ہوئے لہجے میں پکارا، نہ رو میری جان، رونے کی کیا بات ہے؟ دیکھو تو کتنی خوبصورت ہے تیری بیٹی، گھر میں اللہ کی رحمت آئی ہے، اور پھر تو خیریت سے ہے اور بچی بھی صحت مند ہے، پھر رونا کس بات کا؟ اماں میری بڑی بیٹی کیسی ہے، مجھے یاد تو نہیں کر رہی؟ آمنہ نے جان بوجھ کر موضوع بدل ڈالا۔ بیٹا پہلے دن تو بہت روئی لیکن اب بہل گئی ہے۔ میں نے اسے سمجھایا ہے کہ امی بیا لینے گئی ہیں۔ نادانستگی میں دل کی بات زبان پر آ گئی۔ آمنہ کی ماں تو نہیں تھی، لیکن اس کی دونوں بہنیں اور بھائی مٹھائی کے ڈبے اور کھلونے لائے تھے۔ بظاہر آمنہ ان سے ہنس کر بول رہی تھی، لیکن اس کی آنکھوں میں درد کا سمندر چھپا ہوا تھا۔ اس کا شوہر ابھی تک ہسپتال نہیں آیا تھا، نہ ہی اس نے موبائل پر اسے بات کی تھی۔ گھر میں آنے والے طوفان سے اس کا دل کانپ رہا تھا۔ بڑی بیٹی روحی کی پیدائش سے پہلے ہی اس نے آمنہ سے خاص طور پر کہا تھا کہ اسے بیٹا چاہیے۔ دنیا کا کاروبار چلانے کے لیے، اپنی نسل کو قائم رکھنے کے لیے اسے لڑکیوں سے اصل بیر تھا۔ پورے 9 مہینے وہ اندر ہی اندر خوف سے کانپتی رہی۔ بیٹی کے نام سے ہی اس کا دل ڈوب جاتا۔ اگر پھر بیٹی ہو گئی تو کیا ہوگا؟ وہ تو اللہ بھلا کرے اماں کا۔ انہوں نے اسے سہارا دیا، اس کے لیے ڈھال بن گئیں۔ وہ ساسوں کی طرح بیٹے کی ہاں میں ہاں نہیں ملاتی تھیں۔ آمنہ کو وہ بہت چاہتی تھیں اور پوتی میں تو ان کی جان تھی۔ اللہ نے بیٹے کی نعمت سے نہیں نوازا۔ اسے اپنے رب سے کوئی شکایت نہیں تھی۔ اللہ سے زیادہ کون جان سکتا ہے؟ ہر بات میں اس کی کوئی مصلحت ہوتی ہے، لیکن یہ انسان قدرت کے فیصلوں کو بھی چیلنج کرتا ہے۔ آمنہ یہ سب کچھ سوچ سکتی تھی، لیکن اپنے شوہر ناصر کو نہیں سمجھا سکتی تھی۔ وہی ہوا جس کا ڈر تھا۔ اس کے اندیشوں نے حقیقت کا روپ دھارا۔ ہسپتال کے بیڈ پر بچی کے ساتھ وہ اپنی تقدیر پر ماتم کر رہی تھی۔ کاش یہ سب کچھ عورت کے ہاتھ میں ہوتا، لیکن اگر ایسا ہوتا تو پھر نسلیں انسانی کس طرح بڑھتی؟ شاید دنیا میں بیٹیوں کا وجود ختم ہو جاتا۔ معاشرے کے جاہل انسان ہوں یا تعلیم یافتہ، ہر انسان بیٹے کی خواہش کرتا ہے۔ پھر کسی عورت کے بیٹی ہی نہ ہوتی۔ خود عورت بھی عورت کی دشمن ہے۔ 5 دن وہ ہسپتال میں پڑی رہی، لیکن اس کا شوہر ناصر ہسپتال نہ آیا۔ دل بہلانے کو اس کی ساس نے سمجھایا کہ وہ کسی کام سے شہر سے باہر گیا ہے، لیکن آمنہ اس بات کو سمجھتی تھی دوسرے شہر نہیں بلکہ گھر کے کمرے میں بند ہوگا اور اندر ہی اندر بیٹی کی پیدائش پر جل اڑ رہا ہوگا۔ 5 دن بعد وہ گھر آ گئی۔ اگر اماں کا سہارا نہ ہوتا تو شاید اس کا دل غم سے پھٹ جاتا۔ اپنے کمرے میں جا کر وہ اپنی بیٹی روحی سے لپٹ کر بہت روئی۔ یہ ایک عورت ہونے کا غم تھا اور ایک عورت ہی اس کی غم خوار بن سکتی تھی۔ میری بچی، تیری ماں کا قصور صرف اتنا ہے کہ اس نے دوسری بیٹی کو جنم دیا ہے، یہ بہت بڑا قصور ہے۔ 3 سالہ بچی اپنی معصوم آنکھوں سے ٹکڑ ٹکڑ ماں کا منہ دیکھ رہی تھی۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ اس کے بہتے ہوئے آنسوؤں کو کس طرح پونچھے۔ بڑی بیٹی روحی نے اس کے آنسو پونچھے اور اپنے ہاتھ اس کے رخسار پر رکھ دیے۔ تم کیوں روتی ہو ممی؟ اس کا دل تو نہیں چاہ رہا تھا، لیکن جیسے تیسے اٹھ کر اس نے کمرے کی چیزیں جھاڑنی شروع کی۔ ارے بیٹا، ابھی سے کیوں کام کر رہی ہو؟ لیٹ جاؤ گی، اپنی شکل تو دیکھ کیسی پیلی ہو رہی ہے۔ اس کی ساس نے اس کے ہاتھ سے بستر کے تکیے اور چادر لے کر رکھ دیے۔ میں کیا شکل دیکھوں اماں؟ جس نے دیکھنا ہے وہی نہیں دیکھ رہا تو اب شکل کا کیا کروں گی؟ جب اتنی پیاری سی بیٹی کو دیکھے گا تو خود محبت کرنے لگے گا۔ مرد ذات ہے نا، اسے اپنے اوپر بڑا غرور ہوتا ہے۔ اگلی بار تیرا بیٹا ہو جائے گا۔ 2 بیٹیوں کے بعد بڑا نصیب والا اور قسمت والا ہوتا ہے۔ بس ایک بیٹا ہو جائے تو تیرے دن پھر جائیں گے، پھر وہی تیرا شوہر ناصر ہوگا، تیرے آگے پیچھے پھرنے والا۔ وہ اماں سے کچھ نہ کہہ سکی، ڈبڈبائی آنکھوں سے معصوم بچے کی طرف دیکھتی رہی۔ اماں، عورت کا غم عورت ہی سمجھ سکتی ہے، آپ بتائیں نا، اس میں میرا کیا قصور ہے؟ اور آپ جو تیسرا بیٹا ہونے کی نوید دے رہی ہیں، کیا آپ نے قسمت کی لکیروں کو پڑھ لیا ہے؟ یہ تو غیب کے معاملات ہیں اماں، اور اس کا علم صرف رب کو ہی ہے کہ ماں کی کوکھ میں کیا ہے، بیٹا ہے یا بیٹی۔ کتنا ناشکرا ہے انسان ہم کہ اس کا شکر ادا نہیں کرتے، ورنہ تخلیق کے اس عمل میں کوئی بگڑی یا نامکمل چیز بھی پیدا ہو سکتی ہے۔ ادھورا جسم یا ناپختہ ذہن، وہ ماں باپ بھی تو ہوتے ہیں نا جن کے بچے ذہنی معذور ہوتے ہیں یا جن کے جسمانی اعضاء نامکمل رہ جاتے ہیں۔
اور ماں باپ انہیں بھی پالتے ہیں۔ میرے رب، ہمارے رب، ناشکرے پن کو معاف کر دے۔ وہ تکیے پر سر رکھ کر سوچتی رہی اور اسی دوران اس کی آنکھ لگ گئی۔ نہ جانے کب تک وہ سوتی رہی۔ یہ کس کی آواز تھی؟ اماں کس سے بول رہی تھی؟ کچھ دیر تو اس کی سمجھ میں ہی نہ آیا، پھر اندازہ ہوا کہ اس ناصر کو اماں کچھ سمجھا رہی ہیں۔ ان کے دبے دبے لہجے میں التجا، حکم اور بیچارگی سب کچھ تھا، لیکن ناصر پر اس کا کوئی اثر نہیں ہو رہا تھا۔ جو ماں کی عزت نہیں کرتا وہ بیوی یا بیٹی کی کیا کرے گا؟ وہ آنے والے طوفان کے لیے ذہنی طور سے تیار تھی، لیکن ناصر نے اپنے کمرے میں قدم بھی نہ رکھا۔ اسے اس بات کا غم نہیں ہوا، بلکہ تھوڑی دیر کے لیے وہ پرسکون ہو گئی کہ اس میں ابھی اس کی چیخو پکار سننے کی ہمت نہیں تھی۔ جب شادی ہوئی تھی تو اس کا شوہر ایک اچھا شوہر تھا، لیکن اس کی بڑی بیٹی روحی کی پیدائش کے بعد وہ بالکل ہی بدل گیا تھا۔ بیٹی کیا جیسے گھر میں کوئی آفت آ گئی ہو یا طوفان۔ بات بات پر جھڑکنا، بغیر کسی بات کے چیخو پکار کرنا اس کی عادت بن گئی تھی۔ جب سے روحی تھوڑی سی بڑی ہوئی تھی اور بابا بابا کہہ کر ناصر کے آگے پیچھے پھرا کرتی تھی، اس کے رویے میں تھوڑی بہت تبدیلی آ گئی۔ وہ اب کبھی کبھی اس کو گود میں لے کر پیار کر لیتا تھا۔ ناصر کی قہر بھری نظریں اس کا پیچھا کرتی تو وہ اندر ہی اندر سہم جاتی۔ دوسری بیٹی کا نام سبوہی تھا۔ سبوہی کو اس نے لاؤنج میں لٹا دیا اور کچن میں کچھ کام کر رہی تھی۔ اچانک ناصر بے وقت آ گیا۔ وہ باورچی خانے میں تھی۔ اس نے دیکھا کہ ناصر بچی کی طرف دیکھ رہا ہے۔ خون کا جوش تھا۔ بچی گردن گھما کر اس کی طرف دیکھنے لگی، لیکن وہ پاؤں پٹکتا ہوا کمرے کی طرف چلا گیا۔ شاید کوئی قطرہ اس کے شوہر کے دل کے ریگستان پر اپنی رحمت بن کر برس جائے اور اس کی معصوم بیٹیاں بھی باپ کا پیار حاصل کر لیں۔ وقت آہستہ آہستہ گزر رہا تھا۔ ناصر نے بھی حالات سے سمجھوتا کر لیا تھا۔ کبھی کبھی بچیوں کو بھی پیار کر لیتا۔ دونوں بچیاں آپریشن سے ہوئی تھیں، بس تیسرے بچے کی پیدائش ممکن تھی اور ناصر کو بیٹے کی ضرورت تھی۔ اس دفعہ بھی اگر بیٹی ہوتی تو کیا ہوگا؟ ماں بننے کے عمل میں اس کے لیے بڑی آزمائش تھی۔ ساس بھی اسے آنچل پھیلا پھیلا کر بیٹے کی دعائیں دیتی تھی۔ آمنہ کسی بھی قیمت پر چاہتی تھی کہ ایک بیٹا اس کی گود میں آ جائے تاکہ اس کا گھر بن جائے، اسے پہلے کی طرح ناصر کی توجہ اور محبت حاصل ہو جائے۔ آمنہ ہر وقت دعائیں کرتی تھی کہ میرے معبود مجھ پر رحم کر۔ وہ تیسری بار جب امید سے ہوئی تھی تو اسے اپنی بچیوں کی سب سے زیادہ فکر تھی، لیکن ہسپتال جاتے وقت وہ صرف یہی سوچ رہی تھی کہ اگر اس دفعہ بھی اس کی بیٹی ہوئی تو ناصر اسے واقعی گھر سے نکال دے گا، اسے طلاق دے دے گا۔ وہ یہی باتیں سوچتی رہی۔ ڈاکٹر حیران تھے کہ اس کا بلڈ پریشر بار بار کیوں بڑھتا جا رہا ہے۔ خوف سے اس کا جسم مردہ ہوا جا رہا تھا۔ پھر اس کی جھولی مرادوں کے موتیوں سے بھر گئی۔ بیٹا ہوا ہے۔ اس نے ڈوبتے ہوئے ذہن اور بے ہوش ہوتے ہوئے جسم کے ساتھ اس کی آواز سنی اور بے سدھ ہو گئی۔ اس کی آنکھ کھلی تو ناصر اس کے بیڈ کے پاس کھڑا ہوا تھا۔ حیرانی سے اس نے آنکھیں کھولی۔ کیا وہ کوئی خواب دیکھ رہی ہے؟ آمنہ مبارک ہو! اس کی آنکھوں میں چمک تھی اور ہونٹوں پر مسکراہٹ۔ آمنہ تو بڑی نصیب والی ہے۔ کیا ایک بیٹے سے عورت کی قسمت بدل جاتی ہے؟ وہ قسمت والی ہو جاتی ہے۔ اسے عورت کی ناشکری پر بڑا افسوس ہوا۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو بیٹی کو رحمت کہا ہے، پھر یہ کیسے لوگ ہیں جو بیٹی کی قدر نہیں کرتے؟ محبت کی ایک لہر اس کے پورے جسم میں دوڑنے لگی، لیکن اسے بیٹے کی ماں بننے پر کسی قسم کا فخر نہیں ہوا تھا۔ وہ دو آنسو اس کی آنکھوں سے ستاروں کی طرح ٹوٹے۔ ناصر اس کے قریب آ گیا۔ روتی کیوں ہو؟ اب تم بھاگ بھری ہو گئی ہو۔ تم نے مجھے وارث بنا دیا ہے، ایک بیٹے کا باپ بنا دیا ہے۔ تمہیں تو خوش ہونا چاہیے۔ آمنہ نے اپنے آنسو پونچھ لیے۔ ہسپتال سے گھر میں پہنچی تو دنیا ہی بدل گئی۔ پھولوں اور روشنیوں سے گھر چمک اٹھا تھا۔ ناصر کے گھر میں بیٹا نہ ہوا ہو جیسے کوئی شہزادہ خوابوں کی دنیا سے اتر آیا ہو اور اس کے استقبال کی تیاریاں کی گئی ہوں۔ اے میرے رب، اے میرے رب، میرے بچے کو نیک اور صالحہ زندگی عطا کرنا۔ ایسا نہ ہو کہ یہ روشنیوں کی اس دنیا میں بھٹک نہ جائے۔ بیٹے کے صدقے میں روحی اور سبوہی کے نصیب بھی جاگ اٹھے تھے، لیکن اس کی تو بات ہی اور تھی۔ جس چیز کی طرف اشارہ کرتا باپ اسے خرید کر دیتا تھا۔ وقت گزرتا گیا۔ دونوں بہنوں میں بڑی دوستی تھی۔ بھائی بھی ان کی آنکھ کا تارا تھا، لیکن وہ بہت ضدی اور سرکش بچہ تھا۔ بات بات پر ضد کرتا، اسے پورا کر کے ہی چھوڑتا تھا۔ آمنہ اس کی عادتوں سے بہت خوفزدہ تھی۔ ناصر کا بس نہ چلتا، وہ اپنے بیٹے فاخر کے لیے کیا کچھ کر دیتا۔ خدا کر کے اسے اسکول میں داخل کیا تو دونوں بیٹیاں اسکول وین سے جاتی تھیں، لیکن فاخر کو وہ خود چھوڑ کر آتا، لینے ماں جاتی۔ بات پہ وہ دوسرے بچوں سے الجھ جاتا۔ آمنہ اسے بہت سمجھاتی، لیکن باپ کے لاڈ پیار نے اسے خود سر بنا دیا تھا۔
ایک دن آمنہ کی ساس اچھی بلی اس دنیا سے رخصت ہو گئی۔ مہینوں تک تو آمنہ بکھلائی بکھلائی پھرتی رہی، کہیں کچھ رکھ کر بھول گئی ہو۔ پھر آخرکار صبر آ گیا۔ ناصر کا کاروبار دن دگنی رات چگنی ترقی کر رہا تھا۔ 400 گز سے وہ 1000 گز کے بنگلے میں منتقل ہو گئے۔ اپنے بنگلے کا نام اس نے قصر فاخر رکھا اور اپنے بیٹے کے نام سے ہی خریدا تھا۔ گھر ایسا تھا کہ لوگ جاتے ہوئے ایک دفعہ اس کی طرف دیکھتے تھے۔ آمنہ بیٹے کے رنگ ڈھنگ دیکھ کر کچھ الجھے رہتی تھی۔ کئی بار اس نے ناصر سے شکایت کی تو وہ کہتا تھا، میرا بیٹا تو قسمت والا ہے، میں کہاں سے کہاں پہنچ گیا ہوں، اسے کچھ نہ کہا کرو، وہ بیٹا ہے۔ تربیت تو بیٹیوں کی اچھی ہونی چاہیے، انہیں دوسرے گھروں میں جانا ہوتا ہے، تم بس اپنی بیٹیوں کی فکر کیا کرو۔ فخر کی اپنی بہنوں سے بھی ذرا نہیں بنتی تھی۔ باپ کی طرح عورت ذات کی اس کے نزدیک بھی کوئی عزت نہ تھی۔ روحی نے BA کر لیا تھا، وہ آگے پڑھنے کے حق میں تھی، لیکن ناصر کو تعلیمی اداروں میں بچیوں کا پڑھنا پڑھانا پسند نہ تھا، اور پھر اس کے لیے رشتوں کی بھی کوئی کمی نہ تھی۔ صورت، شکل اور دولت کے ساتھ سیرت بہت کم لوگوں کو نصیب ہوتی ہے۔ آمنہ نے بہت چاہا کہ ناصر اپنی بیٹی کے معاملے میں دلچسپی لے، لیکن اسے تو جیسے بیٹیوں سے کوئی محبت نہ تھی، بس وہ ان کی کفالت اپنی ذمہ داری سمجھتا تھا۔ کبھی مسکرا کر بھی بات کر لیتا تو بیٹیاں گھنٹوں اس کی محبت کے سحر میں گرفتار رہتی تھیں، ایک دوسرے کو بتاتی تھیں کہ آج ابو نے ہم سے ہنس کر بات کی ہے، ابو نے ان سے کوئی چیز مانگی ہے۔ روحی اپنے باپ کے گھر کی دہلیز پار کر گئی۔ آمنہ کے سر میں چاندی کے تاج چمکنے لگے تھے۔ اگر صبح ہی نہ ہوتی تو وہ شاید دکھ سے پاگل ہو جاتی، لیکن اسے اس بات کا احساس تھا کہ وہ بھی ایک دن اس گھر سے سرخ جوڑے میں اپنے گھر چلی جائے گی۔ بیٹے کو تو اپنے دوستوں سے ہی فرصت نہ تھی، اور شوہر نے کبھی اسے غم سازی کے قابل سمجھا ہی نہ تھا۔ اگر روپے پیسے اور چاندی سونے سے انسان خوش قسمت ہوتا تو وہ واقعی خوش قسمت تھی۔ اس کا بیٹا بھی جوانی کی سیڑھیاں چڑھ رہا تھا، گھر میں کم ہی رہتا تھا۔ نئی نئی وضاقتہ کے دوست اس کے ساتھ رہتے، صبح نکلتا تو رات کو گھر میں داخل ہوتا۔ باپ کی حمایت نے اسے اچھائی اور برائی سے بے نیاز کر دیا تھا۔ ایک دن جب وہ اپنے کمرے میں جا رہا تھا تو آمنہ نے دیکھا کہ اس کے ہاتھ اور سر پر پٹی بندھی ہوئی تھی۔ ماں تو ماں ہوتی ہے، بے چین ہو کر باہر آئی۔ کیا ہوا میرے بچے، اس نے تڑپ کر پوچھا۔ وہ بھی کچھ انسانیت میں تھا۔ امی چوٹ لگ گئی ہے، گاڑی سے ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے، آپ جا کر سو جائیں، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ ناصر سو رہا تھا، جب صبح اس نے ذکر کیا تو بے چین ہو گیا۔ فاخر کو چوٹ لگ گئی ہے اور تم مجھے اب بتا رہی ہو؟ وہ دیوانہ وار بیٹے کے کمرے کی طرف بھاگا۔ دروازہ بند تھا، لیکن اس نے دروازے کی پرواہ نہ کی۔ باپ کے کافی دیر دروازہ کھٹکھٹانے کے بعد فاخر نے دروازہ کھولا۔ کیا ہوا میرے بچے؟ ناصر نے اسے اپنی باہوں میں بھرنے کی کوشش کی۔ میں ٹھیک ہوں پاپا، آپ نے کیوں مجھے اٹھا دیا؟ بس ایسے ہی چوٹ لگ گئی تھی۔ اس نے دروازہ بند کر لیا۔ اس دن آمنہ نے پہلی بار ناصر کے چہرے پر فکر کی ہلکی سی لہر دیکھی تھی۔ وہ جتنی تیزی سے کمرے کی طرف دوڑا تھا، اسے کہیں زیادہ سست رفتاری سے وہ باہر آ گیا تھا۔ گھر میں ایک دفعہ پھر صبوحی کی شادی کا ہنگامہ شروع ہو گیا۔ روحی کے بعد صبوحی بھی اپنے گھر کی ہو گئی۔ خالی گھر کاٹ کھانے کو دوڑتا، کتنے نوکر کیوں نہ ہو، لیکن اس کی نظر اپنوں کی طرف ہی اٹھتی ہے۔ گھر میں لے دے کر بس فاخر ہی تھا، اس کو کسی کی پرواہ نہ تھی، اور ناصر نے تو ویسے بھی کبھی اپنی بیوی کا ساتھ نہ دیا تھا۔ اب آمنہ کا دل چاہتا تھا کہ گھر میں بہو لائی جائے تاکہ کچھ رونق ہو جائے اور اس کے گھر میں بھی بہار آ جائے۔ فاخر نے ماں باپ کی یہ مشکل آسان کر دی۔ ناشتے کی میز پر فاخر نے اپنے باپ سے مخاطب ہو کر کہا، پاپا میں شادی کرنا چاہتا ہوں۔ ارے ہم بھی یہی سوچ رہے تھے کہ تمہارے لیے کوئی لڑکی ڈھونڈیں۔ آمنہ نے اپنے دل کی بات کہی، امی آپ کو تکلیف کرنے کی ضرورت نہیں ہے، لڑکی میں نے دیکھ لی ہے، بس آپ کو رشتہ لے کر جانا ہے۔ آمنہ نے محسوس کیا کہ ناصر کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ وہ لوگ کیا کرتے ہیں، ایک لڑکی کیسی ہے، کیسے لوگ ہیں؟ ناصر نے ایک ساتھ کئی سوال پوچھ ڈالے۔ یہ سب کچھ تو میں آپ کو بتا دوں گا، فی الحال میرے لیے کوئی لڑکی تلاش نہ کیجیے گا۔ فاخر نے جوس کا گلاس میز پر رکھا اور گاڑی کی چابی گھماتا ہوا گھر سے نکل گیا۔ کیا تمہیں کچھ معلوم ہے کہ یہ کہاں شادی کرنے والا ہے؟ فاخر کے جانے کے بعد ٹوٹے ہوئے لہجے میں ناصر نے آمنہ سے پوچھا۔ آمنہ کا دل چاہا کہ وہ اسی سے پوچھے کہ تم باپ بیٹوں نے کبھی مجھے اس قابل سمجھا ہو تو مجھے کچھ معلوم ہو نا، میں تو اس گھر میں ایک کٹ پتلی کی طرح ہوں کہ جس کی ڈور تمہارے ہاتھ میں ہے۔ جو چوٹ دل پر آج تم محسوس کر رہے ہو وہ برسوں سے میرے دل کو چھلنی کر رہی ہے، لیکن وہ عورت تھی۔ شوہر کے ٹوٹے ہوئے لہجے کو دیکھ کر کچھ نہ کہہ سکی۔ مجھے نہیں معلوم وہ کہاں شادی کر رہا ہے، اس سے پہلے کبھی اس نے مجھے
کچھ نہیں بتایا جو آج بتائے گا۔ ناصر نے اپنی بیوی کے زرد ہوتے ہوئے چہرے کو دیکھا تو اسے اندازہ ہوا کہ بیٹے کی چاہت اور بیٹے کی محبت میں وہ اپنی غمخوار شریک حیات کو کہیں کھو چکا ہے۔ خیر وہ آمنہ سے نظریں بچاتا ہوا باہر چلا گیا۔ روحی اور صبوحی دونوں ہفتوں میں ایک دن ماں کے گھر چکر لگاتی۔ باپ اور بھائی کو ان سے کچھ غرض نہ تھی، نہ کبھی باپ کو توفیق ہوئی تھی کہ بچیوں سے کچھ پوچھے، اور بھائی تو خیر ماں بہنوں کو کچھ سمجھتا ہی نہیں تھا۔ یہ بھی اللہ کا شکر تھا کہ داماد اچھے مل گئے تھے۔ ادھر باپ بیٹے گھر سے نکلے، ادھر صبوحی گھر میں داخل ہوئی۔ ماں کو اس طرح بیٹھے دیکھ کر پریشان ہو گئی۔ کیا ہوا ماما، پاپا نے کچھ کہہ دیا کیا؟ اس نے ماں کے گلے میں بانہیں ڈالتے ہوئے پوچھا۔ نہیں میری بیٹی، تمہارے باپ نے کچھ نہیں کہا، لیکن دیکھو گھر میں کیا ہوتا ہے۔ تمام کیا ہو گیا اماں، کھل کے بتائیں۔ آمنہ بیگم نے کہا، فاخر اپنی مرضی سے شادی کرنا چاہتا ہے۔ اماں آپ کیوں ان بیٹے کے چکر میں پڑی ہیں؟ ابا خود سب کچھ ٹھیک کر لیں گے، آپ پھر انہوں نے روحی کو بھی بلا لیا اور انہوں نے ماں کو سمجھایا اور اس کی ڈھارس بندھائی۔ وہ کروڑوں کے بنگلے قصر فاخر کو اپنے ہونے والی بیوی کے نام لکھنا چاہتا تھا۔ شادی کے لیے اس کے والدین کی یہ شرط تھی۔ ان کا کہنا تھا کہ جو کچھ ہے وہ ناصر کا ہے، اور اگر اس نے کسی وجہ سے بیٹے کو جائیداد سے حصہ نہ دیا تو ان کی بیٹی تو فٹ پاتھ پر آ جائے گی، کیونکہ ہر چیز ناصر کی ملکیت ہے، اور اگر یہ گھر فاخر کے نام ہے تو وہ ان کی بیٹی کے نام کر دے۔ یہ سن کر تو باپ ناصر کے پیروں سے زمین نکل گئی۔ جس بیٹے کے لیے اس نے اپنے شریک حیات، شریک سفر کو زندگی سے نکال دیا تھا، وہ آج اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اس کا سر جھکا رہا تھا۔ جس بیٹے کے لیے اس نے اپنی پھول جیسی بیٹیوں کو کبھی گلے سے نہیں لگایا تھا، اس نے آج باپ کے گلے میں پھانسی کا پھندا ڈال دیا۔ بہت محبت کا دم بھرتے تھے نا، آج ذرا سی گھر کی بات آئی تو ساری محبت ختم ہو گئی۔ آپ تو کہتے تھے کہ میری جائیداد صرف اور صرف تمہاری ہے۔ فخر کی زبان زہر اگل رہی تھی۔ ویسے بھی یہ گھر میری قانونی ملکیت ہے، میں 21 سال کا ہو گیا ہوں اور اس کے سارے کاغذات میرے نام ہیں۔ کچھ سوچو تو صحیح فخر، میری ساری ساکھ، ساری عزت داؤ پر لگ جائے گی۔ شادی سے پہلے ہی لڑکی کے نام کون اس طرح جائیداد کرواتا ہے؟ مجھے تو وہ قطعی خاندانی نہیں لگے۔ باپ نے بیٹے کو بات سمجھائی۔ میں نے آپ سے مشورہ مانگا ہے اور نہ رائے طلب کی ہے۔ ان لوگوں کو کچھ مت کہیں۔ آپ کیسے خاندانی ہیں اور آپ کی نظر میں عورت کی کیا عزت ہے؟ میں نے اپنی ماں اور بہنوں کی حیثیت سے اندازہ لگا لیا ہے، لیکن اب ایسا نہیں ہوگا۔ میری بیوی اس طرح یہاں زندگی نہیں گزارے گی۔ اگر آپ اس گھر میں رہنا چاہتے ہیں تو میرا فیصلہ آپ کو قبول کرنا ہوگا۔ اب اسے اپنی مرحومہ ماں کے کہے ہوئے الفاظ تصویر کی طرح بن کر سامنے کھڑے ہوئے نظر آ رہے تھے۔ بیٹا دیکھ، اپنے بیٹے فاخر کو اتنا سر پر نہ چڑھا، پچھتائے گا تو، اور دیکھ بیٹیوں کا دل نہ دکھا، یہ بڑی معصوم شے ہوتی ہیں۔ بے شک اس نے اپنی معصوم بیٹیوں کی حق تلفی کی تھی، اس نے اپنی بیوی کو بھی نکرانی سے زیادہ اہمیت نہیں دی تھی۔ اب وہ سوچ رہا تھا کہ اس کے جرم کی سزا اسے دنیا ہی میں مل گئی ہے۔ اس کی دونوں بیٹیاں جنہوں نے آج تک اس سے 1 روپے کی فرمائش نہیں کی تھی، حال تو یہ ہے کہ شادی کے موقع پر بھی وہ باپ کی رضا میں راضی تھیں، لیکن بیٹے کے تیور تو انتہائی خطرناک تھے۔ اگر اس کے 2-3 بیٹے اور ایسے ہوتے تو شاید اسے جیتے جی کیا مر کر بھی قبر میں جگہ نہ ملتی۔ ناصر نے فون پر دونوں بیٹیوں کو آنے کے لیے کہا اور ساتھ ہی ڈرائیور کو ہدایت کی کہ وہ انہیں فوراً لے آئے۔ زندگی میں پہلی دفعہ باپ نے گھر آنے کے لیے کہا تھا۔ روحی اور صبوحی تو حیران ہو گئی، دل میں جانے کیسے کیسے خوف و اندیشے لیے وہ گھر میں داخل ہوئیں تو ان کے چہرے پر ہوائیاں اڑ رہی تھیں۔ انہیں کسی طرح بھی یقین نہیں آ رہا تھا کہ ان کے باپ نے انہیں فون کر کے بلایا۔ لاؤنج میں داخل ہوتے ہی ناصر نے اپنی دونوں بیٹیوں کو سینے سے لگا لیا۔ محبت کا وہ چشمہ جو دل میں سختی اور حاکمیت کی تہوں میں چھپا ہوا تھا پھوٹ نکلا۔ میری بچیوں، میری بیٹیوں، ناصر کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ انہیں اپنے سینے میں شگاف کر کے اپنے سینے میں چھپا لیں۔ صبوحی اور روحی کے ساتھ ساتھ آمنہ بھی بے اختیار ہو رہی تھی۔ یہ کیسا معجزہ رونما ہوا تھا! انہوں نے تو کبھی بھولے سے بھی نہ سوچا تھا کہ ان کے باپ کی محبت بھی انہیں کبھی اپنی زندگی میں نصیب ہوگی۔ میں وکیل کو بلاتا ہوں اور ابھی اسی وقت وصیت تبدیل کرتا ہوں۔ اب میری تمام ملکیت میں تم دونوں کے ساتھ تمہاری ماں بھی حقدار ہوگی۔ ناصر نے اپنی دل کی بات اس سے کہی۔ نہیں ابو، نہیں، ہمیں اب کچھ نہیں چاہیے۔ آپ کی محبت سے بڑھ کر ہمارے لیے دنیا میں کوئی چیز نہیں۔ آپ کی محبت کی ایک نگاہ ہمارے لیے آب حیات سے بڑھ کر ہے۔ اس محبت کو سونے چاندی میں نہ تولیں ابو، ہمیں کچھ نہیں چاہیے۔ اور اس کے قریب ہو گئیں۔ بیٹے کی لگائی ہوئی آگ بیٹیوں کی محبت سے بجھ گئی۔ ناصر نے محسوس کیا جیسے جلتی ہوئی زمین پر محبت کی بارش ہو گئی ہو۔ اس کا جلتا ہوا جسم کسی پھنڈوار میں سرشار ہو گیا۔
آج اسے اندازہ ہوا کہ بیٹیاں رحمت ہی رحمت ہیں، محبت اور خلوص کے آگے دنیا کی ہر نعمت کم ہے، اور وہ بڑا بد نصیب تھا، اس خزانے سے محروم ہوا۔ آمنہ کے چہرے پر ایک عجیب سی چمک تھی، ان کی برسوں کی محنت رنگ لائی۔ باپ بیٹیوں کے درمیان کا خلا محبت کے پل نے پار کر دیا تھا، اور یہ پل بھی کبھی ٹوٹنے والا نہیں تھا۔ یا رب میرے بیٹے کو ہدایت دے، یا رب میرے بیٹے کو باپ کی اطاعت عطا کر۔ ماں کے دل کے دروازے تو سب کے لیے کھلے رہتے ہیں، وہ اپنے دل سے مجبور تھی۔ بیٹے نے بہت گہرا گاؤ لگایا تھا، ان کا بنگلہ قصر فخر کو چھوڑنا بہت مشکل تھا، اور پھر اکلوتے بیٹے کی جدائی، لیکن اسے اس وقت صرف اپنی بیٹیاں ہی نظر آ رہی تھیں۔